بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پا گیا ہے اور آصف علی زرداری کو صدر اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پنجاب کی جو گورنرشپ ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی جائے گی، اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بھی وہ پیپلز پارٹی کو دی جائے گی۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ جو ہوگا وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ہوگا، البتہ بلوچستان کی کابینہ میں نون لیگ کے وزراء بھی شامل ہوں گے۔ اسی طرح سندھ کے اندر جو گورنرشپ ہے وہ نون لیگ کو دی گئی ہے، لیکن بظاہر امکان یہی ہے کہ وہ گورنرشپ جو ہے ایم کیو ایم کو دی جائے گی، جس طرح ان کو ناجائز طریقے سے ان کو قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دی گئی ہیں، اسی طرح ان کو گورنرشپ بھی دی جائے گی۔ اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اسی طرح ان کا شراکت اقتدار ہوگا اور دوسری جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ لیکن دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اب اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، اور ان کی پوری خواہش تھی، اور ان کی جماعت کی بھی یہی خواہش تھی کہ جو ان کے گورنر غلام علی ہیں یہ اپنا کنٹینیو رکھیں اپنی گورنرشپ کو، لیکن اب معاہدے کے تحت ان کا جو ہے وہ یہ جاری رہنا ممکن نظر نہیں آ رہا، اور عملی طور پہ لگتا یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان جو ہے اب اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور حالانکہ ان کے لیے بہت خاصا تکلیف دہ فیصلہ ہوگا کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ اگر ان کے ماضی کی طرف دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں، اور وہ پرویز مشرف کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ اب پچھلے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات چلتے رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو کسی طرح بھی ان پہ بھروسہ کرنے کو تیار نظر نہیں آتی، اور اگر ماضی کا ریکارڈ بھی دیکھا جائے تو ان کی خاصی آپس میں جو تلخیاں رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جس طرح انہوں نے زبان استعمال کی ہے، اس سے بھی بظاہر لگتا نہیں تھا کہ کسی ایک ٹیبل پہ وہ بیٹھ کے کسی حتمی فارمولے پہ متفق ہو جائیں، اور ان کے کارکنوں کے درمیان بھی جس طرح کی تلخیاں موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ایک دوسرے کو اب اپنا سیاسی حریف سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ ان کا جو ہے گرفت جو ہے وہ اس صوبے پہ قائم رہے، اور اب اسی چیز کے تحت پاکستان تحریک انصاف جو اب حکومت بھی بنانے جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، کیونکہ ان کو واضح اکثریت وہاں سے ملی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے مشکل ہے کہ دیکھنا یہ کہ اب وہ کس طرح اپوزیشن کی جو ہے سیاست کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے بھی ٹانک سے ہار گئے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی خاصا مشکل ہوگا کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے، لیکن ان کے جو ایم این اے وہ 6 تو کس طرح کا وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ واقعی صحیح طور پہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، یا بس سمن بکمن ہو کے ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ یہ آنے والے وقت میں ہی ان کا اس کردار کا پتہ چلے گا۔ اور اب پاکستان پیپل پارٹی نے جو اہم عہدے تو حاصل کر لیے ہیں، اور جس طرح اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اسمبلی اور یہ حکومت یہ زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گی، لیکن اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو لگتا یہ کہ یہ اسمبلی جو ہے 5 سال پورے کرے گی۔ وہ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان پیپل پارٹی کو سندھ کی حکومت بھی دی گئی اور بلوچستان کی حکومت دی گئی ہے، تو اس طرح سے لگتا نہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے جو قبل از وقت انتخابات کے اندر جائے گی، کیونکہ پچھلے حکومت کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ اس کے پاس ایک سندھ کی حکومت تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ اسمبلیاں جو ہے اپنی مدت سے پہلے تحلیل کی جائیں، اسی وجہ سے پیپل پارٹی نہیں چاہتی تھی، اور بارہا ان کو نون لیگ کی طرف سے یہی قائل کیا گیا تھا کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے اور نئے انتخابات کی طرف جایا جائے، لیکن پیپل پارٹی ہمیشہ سے کتراتی رہی تھی۔ تو اب تو ان کے پاس 2 صوبوں کے اندر حکومت ہوگی، بلوچستان اور سندھ کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی طرح بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ جو ہے 5 سال سے پہلے یہ ان دونوں حکومتوں سے اس کو ہاتھ دھونا پڑے۔ اور نون لیگ نے بھی اپنا اسپیکرشپ کا عہدہ اسی لیے قومی اسمبلی کا اپنے پاس رکھا ہے تاکہ کسی بھی قرارداد کو عدم اعتماد کی ہو یا کسی طرح کی اس کو روکنے کے لیے اسپیکر جب ان کو آگے نہیں بھیجے گا تو ظاہر سی بات اسمبلی کے اندر وہ ان کی جو کوئی بھی قرارداد ہو وہ اسپیکر کی مرضی کے بغیر پیش نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نون لیگ نے بھی اچھی گیم کی اور صدر زرداری ایوان صدر میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب اس سارے منظر کے اندر جو نظر آ رہا ہے کہ اب
دونوں جماعتیں نے اپنی اپنی جو ہے وہ مقصد حاصل کر لیا، اور اب اسی حکومت کے اندر جو ہے نئے آرمی چیف کا بھی تقرر ہوگا اور نئے DG/ISI کا بھی تقرر ہوگا، اور اسی حکومت کے اندر جو ہے وہ چیئرمین نیب کا بھی دوبارہ شاید ان کی تعیناتی بھی ہو، کیونکہ اب اسی طرح اب دیکھیں تو نئے چیف الیکشن کمیشنر کا بھی تعیناتی بھی شاید یہی وزیر اعظم اور اسی حکومت کے اندر ہوگی، تو اہم عہدوں کی تعیناتیاں بھی اسی دور میں ہونی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف انہی 2-3-4 پارٹیوں کا یہ مسئلہ تھا، یہ پوری ملک کا، اور ظاہر سی بات ہے اہم عہدوں کی تعیناتیاں بھی اسی عرصے کے اندر ہونی ہے۔ تو ماضی کے اندر اگر ہم دیکھیں جس طرح میاں شہباز شریف نے پچھلے 16 ماہ حکومت کی اور انتہائی تابعداری کے ساتھ حکومت کی اور فرما بردار ایک وزیر اعظم کے طور پہ انہوں نے کام کیا، تو ان سے یہی توقع تھی، اور آنے والے دنوں میں کے اندر بھی ان سے یہی توقع ہے کہ وہ اپنے ماضی کے ریکارڈ کے مطابق جو انتہائی فرما برداری کے ساتھ نظام حکومت چلائیں گے، اور کسی طرح کا اپنے بڑے بھائی کی طرح ایڈونچر یا کسی کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مزاج ہی اسی طرح کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں، اور چاہے اس کے اندر ملک کا کوئی جتنا پچھلی بار معیشت کا جو نقصان ہوا، لیکن ان کو یہی چیز کی فکر تھی کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں اور اپنی حکومت کی جو باقی ٹرم تھی وہ اس کو پورا کریں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ پوری کوشش کریں گے کہ جو ان کو 5 سال کی حکومت ملی ہے تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی کو ناراض کر کے وہ جو اپنی حکومت سے ہاتھ دھوئیں، اور نون لیگ کے پاس بھی اب یہ آخری موقع ہے کہ اگر اس کی جو حکومت ہے کو ڈیلیور نہ کر سکی تو پھر آنے والے دنوں کے اندر اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور جس طرح ان الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2/3 اکثریت حاصل کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دھاندلی کے ذریعے باہر کر دیا گیا، اور جس طرح بلاول کل یہ کہہ رہے تھے کہ کسی جماعت نے اکثریت حاصل نہیں کی، حالانکہ ان کو یہ بات کہتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا، اور ان کو یہ بات کہنا زیب نہیں دیتی کہ کسی جماعت نے واضح اکثریت حاصل نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے واضح اکثریت حاصل کی، اور اس کی جماعت کو جو ہے انتہائی بھونڈے طریقے کے ساتھ اور نتائج میں رد و بدل کر کے ان کو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے پھر ان کو حکومت سازی کے حق سے محروم کر دیا گیا، اور یہ عوام کی خواہش کے بالکل برعکس کیا گیا۔ اور اسی چیز کا اظہار کل جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ملک کے 50 ارب روپے خرچ کر دیے گئے، اور یہ مقروض اور قوم ہے، اور ہر شخص پہ 1.5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ تھا؟ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس قوم کے جو ہے 50 ارب روپے جو واپس دلائے جائیں، اور انہوں نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کو بھی سلام پیش کیا کہ انہوں نے ان کی جو سیٹ انہوں نے واپس کر دی، حالانکہ ان کو الیکشن کمیشن نے وہاں سے جتوا دیا تھا جبکہ وہ ہار گئے تھے۔ تو ناظرین اس حکومت کو ہم منتخب نہیں کہہ سکتے بلکہ مسلط کردہ حکومت اور ناجائز حکومت کہہ سکتے ہیں، اور یہ ناجائز طور پہ قابض ہوئی ہے پاکستان پہ، اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ ایک طرح سے یہ ان کو کسی طرح سے بھی نہیں کہا جا سکتا یہ عوام کی منتخب اور عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے۔ بس یہ جس طرح کل مشتاق احمد نے کہا کہ یہ بند کمروں کے اندر فیصلوں کا نتیجہ ہے اور جو عوام پہ مسلط کی جا رہی ہے، اور جس طرح پچھلے 16 ماہ انہوں نے حکومت کی تھی اور پاکستان کی معیشت کا جو انہوں نے حال کیا تھا، اب ان سے کسی طرح بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ ملک کے اندر بہتری لا سکتے ہیں۔ وہ جب کہ پچھلی حکومت کے اندر شہباز شریف اور دوسری جماعتیں یہ کہتی تھی کہ ہمارا حکومت کے اندر آنے کا کوئی ارادہ کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن ہم معیشت کو درست کرنے کے لیے آئے تھے، اور جس طرح انہوں نے معیشت کو درست کیا، انہوں نے معیشت کو درست نہیں کیا بلکہ پاکستانی عوام کو درست کر دیا، پاکستان کے عوام کو جس حال میں پہنچا دیا۔ اب آنے والے دن کے اندر اس سے بھی مزید ملک کے جو حالات ہیں وہ برے ہونے والے ہیں، اور ان کو صرف یہی فکر ہے کہ ہماری کرسیاں اور ہمارے عہدے اور ہماری امارات بچ جائیں، چاہے ملک کی معیشت کا اور عوام کو جو بھی حال ہو جائے۔ ان چیزوں کو ان کی عوام کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں، صرف اپنے عہدے اور اپنی امارات اور اپنے کاروبار بچانے کی سب کو فکر پڑی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے جو انتخابات کے اندر جو دھاندلی کی گئی ہے اور نتائج میں جو رد و بدل کیا گیا وہ صرف اسی وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ سب اپنی اپنی سیٹیں اور اپنے عہدے بچانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے کسی کو کوئی فکر نہیں، بس ایک بیان دی جاتا ہے ایک وسیع تر قومی مفاد اور جمہوریت کو بچانے کے لیے جو سب کچھ کیا گیا۔ عوام بھی سب جانتے ہیں کہ وسیع تر مفاد اور جمہوریت کو بچانے کا کیا مقصد ہے۔ اب ہم
دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، پوری عوام بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر بھی اب یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کامیابی ہے اس کو ناکامی کے اندر جو تبدیل کر کے مجھ سے جبری طور پہ ایک قبضہ کیا گیا، اور اس حکومت پہ اور عوام کی جو ہے خواہشات کے برعکس، عوام کے ووٹ کے برعکس اس حکومت کو جو بنایا جا رہا ہے، اور سب کو یہی توقع تھی اور ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ ان کا جو ڈرامہ ہے مذاکرات کا چوتھا دور، پانچواں اور چھٹا دور، یہ سب ان کی پہلے سے انڈرسٹینڈنگ تھی اور یہ سب کچھ پلان پہلے سے طے شدہ تھا کہ انہی کی حکومت لانی ہے اور انہی کو جتوانا ہے۔ اسی چیز کے اندر سارا کچھ انتخابات جس طرح کرائے نہیں گئے بلکہ پاکستانی قوم کے منہ پہ مارے گئے ہیں، اور نتائج میں جو جس طرح سے تبدیلی کی گئی ہے، اب اسی طرح اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سب کا کیا مقصد اور اس سے کیا نتائج حاصل کرنا مقصود تھا۔ اب آنے والے وقت کے اندر سب کچھ جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اب شمولیت اختیار کی سنی اتحاد، پاکستان سنی اتحاد میں، تو ظاہر سی بات ہے آنے والے دنوں میں اب ظاہر پتہ چلے گا کہ ان کو مخصوص سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، لیکن اگر ماحول کو اندر الیکشن کمیشن کے اندر یا اعلیٰ عدلیہ کے اندر دیکھا جائے تو وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی خوشگوار ماحول نہیں ہے، لگتا نہیں کہ ان کو وہاں سے کوئی کامیابی حاصل ہو سکے گی، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ارکان پہ جو ہے وہ فلور کراسنگ کا قانون بھی نافذ نہ ہو، اور ان کو بھی وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے ممبران کے لیے بھی کچھ یہ راستہ رکھا جائے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح اب ماحول اور منظر نظر آ رہا ہے تو بہت سا اور اب آئین اور قانون اور دوسری چیزوں کو وائلیٹ کر کے اب اپنی پسند اور خواہشات کے مطابق جو فیصلے کرنے کا جو ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، اب شاید کیا محسوس کر سکتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی مزید قانونی اور آئینی پیچیدگیاں پیدا ہوتی جائیں، اور بعض لوگوں کے خیال میں اب عمران خان کی رہائی کا وقت قریب ہے، لیکن دیکھا جائے تو جس طرح یہ حکومت بنائی گئی کمزور سی حکومت ہے، اور اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے اور نہ اس اکثریت ہے اور نہ ان کی ذہنی آہنگی ہے کہ یہ عمران خان کے باہر آنے اور رہائی کا جو ہے پریشر برداشت کر سکیں، تو اب مختلف ہٹ کندے استعمال کر کے عمران خان کو لگتا ہے یہ کہ اب اتنی جلدی یہ باہر نہیں آنے دیں گے، کہ عمران خان اگر باہر آئے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس حکومت کے لیے چلنا اور اس کا ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے کہ عوام نے ان کو ووٹوں کے ساتھ منتخب کیا ہو، یہ تو مسلط کی گئی ہے اور لازم پاکستان پہ ایک قابض کی گئی ہے پاکستان کی جو خواہشات، عوام کی جو خواہشات ہیں اور جو منگیں ہیں ان کے برعکس یہ حکومت قائم کی گئی، لیکن تو ظاہر سی بات ہے اب یہ حکومت نہیں برداشت کر سکے گی کہ عمران خان باہر آئیں اور پھر سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے باغ ڈور سنبھالیں، کسی نہ کسی طرح حربے سے ان کی یہ خواہش ہوگی کہ عمران خان کو لمبے عرصے تک جو ہے جیل کے اندر رکھا جائے اور مختلف قانونی اور آئینی پیچیدگیوں کے اندر الجھایا جائے، تاکہ یہ اپنی مرضی کے ساتھ پھر جو پاکستان کی عوام کا جو ہے اور معیشت کا جو ہے جس طرح انہوں نے پہلے حشر نشر کیا، اب یہ بھی اسی طرح ہی کریں گے، اور اب سارا میاں صاحب بھی اب جو ہیں وہ بھی اب پنجاب کے اندر ہی تقریباً وہ ان کی جو سیاست ہے وہ پنجاب کے اندر ہی بہت زیادہ طور پہ اب اپنی توجہ دیں گے، اور مریم نواز صاحبہ کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جس طرح انہوں نے حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہدایت جاری کی تھی کہ ٹی وی کے فلاں چینل کے اشتہارات بند کر دیے جائیں اور فلاں پروگرام کے اندر فلاں اینکر کو بیٹھایا جائے اور فلاں اینکر کو نہ بٹھایا جائے، تو اب تو وہ حکومت کے اندر ہے اور بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بن رہی، تو ظاہر سی بات ہے اب دیکھیں گے کہ ان کی جو پالیسیاں اور ان کی جو سوچ ہے اب وہ کس طرح میڈیا پہ یا پاکستانی عوام پہ یا پاکستانی اداروں پہ اور پاکستان کی خاص طور پہ پنجاب کے اندر وہ کس طرح سے اپنی پالیسیاں نافذ کرتی ہیں، اور ان کے پیچھے جو سب سوچ اور جو کچھ بھی ہوگا وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہوگا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اسی وجہ سے اب پنجاب پہ زیادہ فوکس کریں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بقا کا اگر آگے ان کے اگر انتخابات اور عوام کے اندر کوئی پذیرائی حاصل کرنی ہے تو ان کو پنجاب کے اندر کو ڈیلیور کرنا ہوگا، کیونکہ اب مرکز کے اندر تو اتحادی حکومت ہے اور وہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ اتحادیوں کی منظوری اور ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ان کی بھی وہاں مرکز کے اندر بھی بہت سی مجبوریاں ہوں گی، اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ ان کو کوئی حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، بس وہ کچھ لوگوں کی خوشنودی حاصل کر کے انہوں نے جس طرح حکومت اپنی چلائی، اب ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اب اسی طرح ان کو خوش رکھ کے جو ہے 5 سال حکومت کریں، بھلے سے پاکستان کے معیشت کا اور عوام کا جو بھی
حشر نشر ہو، ان کے 5 سال کی ٹرم ہے جو وہ پوری ہو جائے، اور دوسرا پیپل پارٹی بھی یہی چاہے گی کہ جو 5 سال یہ ٹرم ہے یہ پوری ہو جائے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی سندھ اور بلوچستان کی حکومت کو کسی طرح کا بھی خطرہ مول لینا پڑے۔ اب آنے والے وقت میں ناظرین بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب ہمیں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب کس طرح سے اپنی مخصوص نشستیں حاصل کرتی ہے، اور کس طرح سے وہ پھر اپنا بلے کا نشان بھی واپس لیتی ہے اور دوبارہ سے اپنی اسی پرانی شکل میں بحال ہوتی ہے۔ یہ آنے والے چند مہینوں کے اندر معلوم ہوگا، لیکن لگتا نہیں کہ عدلیہ کی طرف سے ان کو کسی طرح کا کوئی ریلیف یا ہمدردی یا کوئی اور طرح کا ان کو کوئی آسانی پیدا ہو۔ اب جو کچھ بھی کرنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اپنے زور پہ کرنا ہوگا، اور عوام تو اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، لیکن اب عوام کے جس طرح فیصلے کو پامال کر کے زبردستی کے ساتھ اس حکومت کو مسلط کیا گیا ہے، تو اب آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ حکومت یہ ڈیلیور کر پاتی ہے اور عوام کو سہولیات اور ریلیف فراہم کر پاتی ہے، یا ان کی محض دعوے اور وعدے ہی رہیں گے۔ ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔